باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فاذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد وإذا قیل له اتق اللہ اخذته العزة بالإثم فحسبه جہنم ولبئس المہاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العلی العظیم وصدق مولانا الرسول نبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین معزز و محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام عرض، اور اس کے بعد حسب معمول آپ کی خدمت میں کلام پاک کے متعلق چند باتیں جو میں سمجھ سکا تفاسیر سے، اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی وہ جو معلم قرآن بن کر آئے ہیں ان کی رہنمائی سے وہ عرض کرنے چلا، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ قرآن مجید کی تہ تک پہنچنا کسی انسان کے بس کے بات نہیں ہے، لیکن یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے جہاں تک ہم سمجھ سکیں قرآن مجید پر غور و فکر کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اگر ہدایت حاصل کرنا چاہے گا تو اس کو وہ ہدایت یافتہ نہیں کہلا سکتا۔ ہماری سوچ کو ایک ڈائریکشن پہ رکھنے کے لیے، ہمارے اعمال کو ایک ڈائریکشن پہ رکھنے کے لیے قرآن مجید ایک نصاب تعلیم کے طور پر اور ٹیکسٹ بک کے طور پر ہمیں یہ عطا ہوا ہے، اور اس کے معلمین بھی خدا نے اپنی طرف سے تیار کر کے بھیجے ہیں، جن کو ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے عنوان سے جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے بعد 12 ان کے اوصیاء حضرت علی علیہ السلام سے لے کر ان کے فرزند جو موجودہ وقت کے امام ہیں امام مہدی علیہ السلام تک، جو اہل تشیع کے 12 امام جانے جاتے ہیں، وہ معلم قرآن خداوند متعال کی طرف سے بن کر آئے۔ تو ان دونوں چیزوں کو خداوند متعال کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے چھوڑا، جس میں فرمایا میں اللہ کی کتاب اور اپنی اطاعت و اہل بیت، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی اطاعت و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں تم میں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ اگر ان دونوں سے تم نے اگر ان کے دامن کو تھاما تو تم کسی صورت میں گمراہ نہیں ہوں گے، نہ عقائد میں نہ اعمال میں۔ خالی قرآن بھی کافی نہیں، خالی اہل بیت علیہ السلام کے کافی نہیں،
اگر آپ قرآن کے پاس جائیں گے تو قرآن آپ کو اہل بیت کی طرف متوجہ فرمائے گا، راسخون فی العلم کی طرف لے جائے گا، اور اگر آپ اہل بیت کی خدمت میں جائیں گے تو وہ آپ کے ہاتھوں میں قرآن تھما دیں گے۔ لہذا کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں قرآن کے بغیر ہدایت یافتہ ہو سکتا ہوں، وہ بھی غلط۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں اس اہل بیت کے بغیر قرآن مجید کی تہہ تک پہنچ سکتا ہوں اور وہ ہدایت قرآن مجید، انوار قرآن مجید سے استفادہ کر سکتا ہوں، وہ بھی غلط ہے۔ تو اس طرح ہم دونوں سے استفادہ کرتے ہوئے جو چیز ہمیں سمجھ آئی وہ عرض کریں گے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ جائے، آپ کو حق پہنچتا ہے، آپ بھی تحقیق کریں۔ آپ سے معذرت چاہتے ہوئے رب العالمین اور محمد محمد علیہ السلام سے معذرت چاہتے ہوئے، اور آپ سے بھی معذرت چاہتے ہوئے کہ غلطی کرنا انسان کے، بہرحال جو غیر معصوم انسان سے ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ دامن عفو میں جگہ دیں گے۔ لیکن یہ بات صرف اس لیے حاضر ہوتا ہوں کہ تاکہ کچھ احباب کو متوجہ کروں کہ قرآن مجید صرف رکھ کر چومنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اور ان تمہیدی کلمات کے بعد اللہ سے یہ مدد چاہوں گا کہ اس کے کلام کو سمجھ سکوں، اور رہنمائی چاہوں گا کہ صحیح طریقے سے جس حد تک میرے بس میں ہے میں سمجھ سکوں اور آپ کی خدمت پیش کر سکوں۔ یقیناً وہ میری مدد فرمائے گا۔ جو اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے وہ اس کو اپنے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، مہربان ہے۔ لیکن اس کوشش کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں جس بحث کو ہم لے کر گزشتہ اپنی گفتگو میں یہ ناچیز کچھ معروضات پیش کی، وہ حج کے متعلق تھی۔ چونکہ جو بھی تعلیمات اسلام ہیں قرآن کے ذریعہ میں ملی اور محمد محمد علیہ السلام نے عملاً دکھائیں، ان تعلیمات میں فرد کی تربیت کا، اس کے عقیدے اور اعمال کی اصلاح کا خیال رکھا گیا۔ فرد سے ایک اجتماع اور ایک سوسائٹی بنتی ہے تاکہ نیک اور پاکیزہ افراد ہوں، اچھا سوچ رکھنے والے، اچھا عمل کرنے والے، اور پھر ایک معاشرہ تشکیل ہو توحید پرستوں کا، صرف خدا کے سامنے سجدہ کرنے والوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اطہار کی طرح رب العالمین سے پیار کرنے والے ہوں۔ ایسی سوسائٹی، ایسا معاشرہ تشکیل جب پا جائے تو اس کی بھی ضروریات ہیں۔ انسان مادی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ اس نے اپنی مادی ضروریات بھی پوری کرنی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، کپڑے نہیں پہنوں گا، مکان میں نہیں رہوں گا، سردی سے نہیں بچوں گا، گرمی سے نہیں بچوں گا۔ یہ کوئی محبت خدا نہیں ہے۔ اور محبت خدا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو معلم بن کر آئے انسانیت کے، اس طرح رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری زندگی جینا چاہتا ہے، میری طرح مرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ میں خلاصہ آپ کے کلام کا جنت میں اگر رہنا چاہتا ہے تو میری طرح جیے۔ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، رات کو بھی آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، ہمسایہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی انسانی بس میں ضروریات ہیں وہ ادا کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں میں، اور دوسروں کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے روحانی زندگی۔ نہیں ہے کہ الگ ہو کر، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کوئی بندہ بیٹھ جائے اور کہے کہ بس مجھے تو روحانیت ہی حاصل کرنی ہے۔ پیغمبر کی سیرت طیبہ سے ہٹ کر کوئی آدمی روحانیت حاصل نہیں کر سکتا۔ وہی سیرت طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اعلی اطہار کی سیرت پر چلتے ہوئے مشکل ترین حالات میں بھی، آسان ترین حالات میں بھی اس ڈائریکشن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ احکامات جو روزے کے ہوں یا حج کے ہوں، جب یہ بھی روزے کے احکام کچھ عرصہ پہلے بیان کیے آپ کی خدمت میں، حج بھی انہی میں سے ایک ہے کہ انسانی تربیت کا ایک ذریعہ ہے اور ایک صالحین کی سوسائٹی بنانے کے لیے ایک بڑا اجتماع ہے۔ جس طرح روزانہ کا اجتماع نماز جماعت ہے، اور انڈیویجول بھی تنہا، یعنی فرادہ بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن
جماعت ہے، جماعت کے بعد جمعہ ہے، جمعہ کے بعد عیدین ہے، عیدین کے بعد جو ہے وہ حج ہے، جو تمام خدا کو ماننے والوں توحید پرستوں کا ایک انٹرنیشنل اجتماع ہے، جس میں صرف وہاں اللہ اللہ بھی نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنی جو ہیں وہ جو ضروریات ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ لیکن اس ساری جن آیات میں جو بات وہ کہ آپ کے ذہن میں صرف اور صرف مادی اور میٹیریلسٹک نیڈز کی طرف توجہ نہ ہو، بلکہ اس میں توحید سے پیار کا عنصر زیادہ ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر مادی زندگی، مادی چیزوں کو بھی کمانا ہے اور حاصل کرنا ہے، اگر یہ سوچ ہو کہ اس کو توحید کے لیے ہی کرنا ہے، چونکہ توحید نے فرمایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، پاک حبیب نے اس طرح حکم دیا ہے، یہ رخصت دی ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو وہ مادی فوائد بھی جو ہیں وہ عبادت بن جاتے ہیں۔ اس سوچ کو لے کر آگے بڑھنا ہے، کہیں صرف مادی جو ہے فوائد کے لیے انسان نہ بیٹھا رہے۔ فائدے ہیں، حج سے مادی فائدے بھی اٹھانے ہیں، لیکن سوچ صحیح ہونی چاہیے۔ یہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمْ، جب تم پورا کر لو مناسککم، اپنے عبادات، اپنے حج کے جو ہے مناسک ہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آبَاءَکُمْ، اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آبا کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرہ، یا اس سے زیادہ۔ یہ گفتگو کرنے کا انداز ہے، یہ نہیں ہے کہ تم آبا کو یاد کرتے رہو اور خدا کو بھی کوئی عیب، جب تک آبا ٹھیک ہے تو کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے حج ہوتا تھا، وہاں حج کے بعد جو ہیں وہ لوگ ایک اجتماع ہوتا تھا، وہاں لوگ اپنے آبا و اجداد کے ایسے جعلی قسم کے مفاخر اور ایک جو ہے وہ پرائیڈ وغیرہ کے طور پر ہم نے یہ کیا، ہمارے آبا و اجداد ایسے ہیں، اسی میں وہ لگے رہتے تھے، اشعار میں لگے رہتے تھے۔ قرآن نے فرمایا اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو یاد کرو خدا کو جتنا اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، ان پر فخر کرتے ہو، ان کے کارناموں پر فخر کرتے ہو، ہمارا خاندان جی، ہمارا آبا و اجداد ایسے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ آبا و اجداد اچھے ہوں گے، لیکن اللہ کی یاد اور آبا و اجداد کی ذات کا کوئی تقابل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، آبا و اجداد بھی اللہ کے بندے تھے، اور اگر نیک تھے تو الحمدللہ، اور اگر بد تھے تو پھر ذکر کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے، اس کی نعمات کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کے احسانات کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور اس کی طرف جو ذمہ داریاں ہیں ان میں کوتاہیوں کی وجہ سے استغفار ہونا چاہیے۔ نعمتیں تیری کھاتے ہیں، نافرمانی تیری کرتے ہیں، تو اس سے معافی چاہتے ہیں۔ تو یہ وہاں کا معمول تھا، اس کے متعلق قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم حج کے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، کا ذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے آبا کو ذکر یاد کرتے ہو، او اشد ذکر، یا اس سے زیادہ۔ بلکہ حقیقت یہ ہے، اس میں یہ بات پنہاں ہے کہ اللہ کا ہی ذکر ہونا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب اس میں سوچ، لوگ جاتے ہیں حج پہ، یا پہلے جو حج کرتے تھے یا اب جو جاتے ہیں ان کے لیے، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن یقول ربنا آتنا فی الدنیا، وہ صرف اور صرف دنیاوی فوائد کے لیے وہ حج کرتے ہیں، کاروبار ہے، دوسرے سلسلے ہیں، دنیاوی فوائد کے لیے حج کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی بعض لوگ مثلا روزے رکھتے ہیں، ان کو کہا جائے روزہ رکھنا بڑا مفید ہے، روزہ رکھنا جو ہے تمہاری صحت کے لیے بڑا اچھا ہے، ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں، دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب ایک آدمی پہلے روزہ نہیں رکھتا تھا، جب ڈاکٹر نے کہا تو روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب اس کی سوچ میں یہ ہے کہ میں صحت مند رہوں، کچھ تھوڑی سی زندگی اور گزار لوں۔ ایک یہ بھی سوچ ہے، ایک یہ کہ اگر وہ اس لیے واجب قربتاً اللہ کے نیز حکم خدا ہے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اب اس کو وہ ثواب بھی ملتا جو روزے کا اصل فزیکل ثواب ہے، اور اسپریچول ثواب بھی ملتا کہ اس نے خدا کی رضا کے لیے روزہ رکھا۔ اور بڑی سمپل سی بات ہے کہ دیکھیے، برشنگ جو ہے، دانت کو صاف کرنا، بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے واجب قرار دیتا، ضروری قرار دیتا کہ برشنگ کریں، یعنی مسواک کریں۔ برشنگ آج میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی مسواک کریں۔ اب مسواک جو ہے مسلمان بھی کرتا ہے اور غیر مسلم بھی کرتا ہے، فائدے دونوں کو پہنچتے ہیں، جو فائدے اس کے فزیکل فائدے ہیں، لیکن مسلمان جب اس میں ذہن میں یہ لے آتا ہے کہ
علی سنت رسول اللہ، پاک پیغمبر نے فرمایا، پاک پیغمبر کی سنت ہے اس لیے میں کرتا ہوں، اس کو وہ فائدے بھی ملیں گے جو فزیکل فائدے کسی نان مسلم نے حاصل کیے ہیں، اور پیغمبر کی سنت کی صرف نیت کرنے سے اس کے فائدے، آخرت کے فائدے بھی محفوظ ہو گئے۔ یہی بات ہے، حج کرنے والے بے شک حج کریں، بے شک وہاں اگر کچھ پیسہ کما سکتے ہیں تو کمائیں، کوئی کاروبار کے لیے، لیکن صرف یہی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے تو کاروبار کرنا ہے، ہم نے تو پیسے کمانے ہیں، بلکہ اس میں نیت قربتاً اللہ کی احسان سمجھ کر، یہ نیت جو ہے اللہ جانتا ہے، دوسرے بندے نہیں جان سکتے، لیکن اللہ کا احسان سمجھ کر کے اس نے اپنے گھر کی طرف بلایا ہے، اس طرح آدمی جائے۔ اور وہاں پھر قرآن مجید منع نہیں فرماتا کہ تمہیں وہاں فائدے، دنیا کے فائدے حاصل نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو سوچ، بلکہ صرف حج نہیں، ہر عمل میں مجلس کرا رہا ہو آدمی، یا عزاداری کو منہ سر انجام دے رہا ہو، یا آدمی خمس دے رہا ہو، یا حج پہ جا رہا ہو، یا نماز پڑھ رہا ہو، یا نماز پڑھا رہا ہو، کہیں بھی اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ بس مجھے اس سے بس دنیاوی فائدہ ہی حاصل کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمل آگے نہیں جائے گا، اور اس کو اس کا کوئی جو فائدہ ہے، شاید دنیا کے فائدے بھی زیادہ دیر تک حاصل نہ کر سکے، آخرت کا تو ملے گا ہی نہیں۔ لہذا کسی کام کے کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ قربتاً الی اللہ کی نیت کیسے ہو سکتی ہے۔ نظر نیاز ہو، منت ہو، جو بھی انسان کرنا چاہے اس میں قربتاً الی اللہ کی نیت کر سکتا ہے تو اس کا فائدہ آخرت میں ملے گا۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ شریعت کہتی ہے کپڑا نجس ہو گیا ہے، اگر آدمی دھو رہا ہے کپڑے کو، اگر اس کے ذہن میں یہ ایک حکم خدا رسول ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا، ساتھ آخرت کا ثواب ملے گا، دنیا کے بھی جو اس کی نجاست یا اس کی جو ہے وہ غلاظت کے دور کرنے کا، اس کا وہ اثر بھی اس کو فائدہ ملے گا، لیکن خصوصاً آخرت کے لیے بھی اس کا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ ہر عمل میں یہ بات بڑی ضروری ہے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کسی دوسرے بندے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کسی سے بالکل خدا کے لیے یہ کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمل کے دونوں دنیا اور آخرت کے اجر ملتے ہیں، حج ہو یا نماز ہو، روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو، خمس ہو اور یا صدقہ ہو، یا مجلس ہو، مجلس محفل ہو، مجلس ترحیم ہو یا محفل ہو یا عزاداری ہو، اس میں لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک تو واضح سنت ہے، ایک ہم کسی بات کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں کہ یہ بات ہونی چاہیے، تو اس میں قربت اللہ کی نیت بھی ہونی چاہیے، اور اس میں محض اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے اس لیے ہم نے کرنا، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وہ کیا معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، فرد کے لیے خود مفید ہے یا نہیں، اس کا کوئی اوکلائی فائدہ ہے یا نہیں۔ اگر اوکلائی فائدہ ہے تو اس کی نظر منت ہو سکتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اور اگر اوکلائی فائدہ نہیں ہے، ایسے کسی نے کیا اور ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا، تو اس کو اسلام کہتا ہے ایسے فضول رسموں سے آدمی کو نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حج پہ جانے والے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرنے والے، منہم من یقول، جو ہر مرحلے پر ہر وقت ان کی سوچ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، ضروری نہیں کہ کہیں، سوچ میں یہ بات، میں قرآن فرما رہا ہے، یہ کہتے بھی ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب دنیا کی حسنہ بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں جو اچھائی ہے وہ بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ لاکھوں سلام و درود ہوں، لاکھوں درود و سلام و محمد و علیہ السلام پر، جنہوں نے ہمیں خدا سے باتیں کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اور حج، یعنی میں نے اس وقت بات کی تھی کہ دو مقام پر انسان جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، ایک ماہ رمضان میں اور ایک حج کے موقع پر۔ مہمان اور میزبان میں کتنا قرب ہوتا ہے دنیاوی، ہم اگر سوچ کو سامنے لے لیں، اس قرب کو اس لیے یہ جملے استعمال ہوئے ہیں کہ مہمان کے اور میزبان کے اس قرب سے فائدہ اٹھاتی ہے رب العالمین سے وہ دعا مانگے۔ جب انسان خانہ کعبہ کے سامنے جاتا ہے تو وہاں معصومین کی طرف سے ہمیں یہ انداز اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تم خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو یوں کہو بار الہ، ہم دور سے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم نے بلایا تھا اور ہم آئے ہیں، اور اب تیرے گھر کی زیارت کا آغاز ہو رہا ہے، ہم تیرے مہمان ہیں، تو ہمارا میزبان ہے۔ میزبان پر کچھ مہمان کی طرف سے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں،
بھائی اللہ تو میزبان ہے اور ہم تیرے مہمان ہیں. اس مہمانی اور میزبانی کے نظام میں ہمیں جو پہلی میزبانی عطا فرما وہ یہ ہے کہ فک رکبتی من النار، ہمیں آگ سے آزاد کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لاکھوں سلام ان ہستیوں پر. مدرسہ توحید کے فارغ و تحصیل، مزاج توحید کو جاننے والے ان ہستیوں کو خدا نے اس لیے ہمارا معلم بنایا ہے کہ یہ گفتگو جب کریں گے، آسان نہیں ہے توحید سے گفتگو کرنا، توحید کو خطاب کرنا، توحید سے بات کرنا آسان نہیں ہے. جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جس کو ہم چھوا نہیں، وہ دیکھا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، صرف ذہن سے اس کے متعلق سوچا جا سکتا ہے. اور انسان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ جس چیز کو جانتا ہے معلومات سے مجہولات کی طرف جاتا ہے. خدا کے بارے میں معلومات کیسے ہوں جب ہم نے نہ اس کو دیکھا ہے، نہ اس کو ہم نے چھوا ہے، نہ اس کی بات سنی ہے ہم نے. لہذا یہی ہستیاں ہیں کہ جن کو خدا نے معلم بنا کر بھیجا ہے اور وہ ہمیں سمجھاتے ہیں. اور اس طرح گفتگو کرو رب العالمین سے تاکہ بے ادب بھی نہ بنو، باادب طریقے سے گفتگو کرو. انسان ہر وقت معلم کا محتاج ہے. اس لیے حضور نے بھی ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. بڑی بات ہے، نبی، رسول، معلم. تو آج کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ یہ دعا اس طرح مانگتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. طواف کرتے ہوئے اور کوئی دعا یاد نہ ہو تو یہ مختصر سی دعا بھی پاک رسول کی محبوب ترین دعا ہے، یہ قرآنی دعا ہے. اور لیکن انسانوں نے دعا مانگی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا کو مسلسل طواف کے دوران پڑھتے رہنا چاہیے. دیگر دعائیں بھی اسی انداز کی ہیں کہ ایک عبد اپنے معبود سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ایک مہمان اپنے کریم میزبان سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ موجود ہے جو انہوں نے یہ کمائی کی ہے. اور سب سے بڑی بات یہی ہے واللہ سریع الحساب، اللہ بلا تاخیر حساب چکا دینے والا ہے. حج پہ جانے والے کے رزق میں اضافے کے لیے وعدے کیے گئے ہیں. حج پہ جانے والا جو ہے فی سبیل اللہ جہاد میں بھی ہوتا ہے. حج پہ یعنی کیا عجیب الفاظ ہیں کہ اور اتنا محبوب یہ عمل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کہ زندگی میں ایک بار وللہ، اللہ کے لیے حج عمرہ مکمل کرو. یہ ساری باتیں تو انسان کو اپنے نیت پر ہر وقت نظر رکھنی چاہیے. انسان کے بس میں ہے یہ کہ وہ سوچ کیسے رہا ہے. جہاں یہ بہت بڑی عبادت ہے وہاں ہماری تربیت بھی ہے. گفتگو کیسے کرنی ہے، سوچنا کیسے ہے، بیہیو کیسے کرنا ہے، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ. اسی بیہیویئر اور اس کے بیہائنڈ جو نیت ہوتی ہے وہ صحیح معنوں میں حج کا ثواب، اور وہ صحیح معنوں میں حج کا ثواب حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے. یہ سیکھنا چاہیے. اس لیے پہلے بھی میں نے عرض کیا آپ خدمت میں کہ آدمی کے پاس پیسے ہوتے ہیں، پیسے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں، دینے کے بعد ٹکٹ ہو جاتے ہیں، ویزے ہو جاتے ہیں، اس وقت چھٹی لے کر کے چل پڑتے ہیں ساتھ. راستے میں مسائل حج پوچھتے ہیں، مسائل حج پوچھتے ہوئے ہاں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے سارے وہ ٹھیک ہے، حج کر لیا، طواف کر لیا، سعی کر لی، عرفات سے ہوا ہے. لیکن جو حج کے صحیح معنوں میں فائدے ہیں وہ پہلے سے ذہنی تیاری ہونا چاہیے. ان دعاؤں پر دھیان دینا چاہیے، ان کے معنی کو سمجھنا چاہیے کہ معصومین نے کس کس مرحلے پر کیسے کیسے گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. یہ بہت ضروری ہے. سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو بندہ بھی حج کر چکا ہے اللہ اس کو دوبارہ لے جائے. جو جانے کا ارادہ کر رہا ہے وہ خالی یہ نہ کہے کہ وہی بس 1-2 ویک کی چھٹیاں ہیں، حج کر کے 3 ویک کی واپس آ جانا ہے، بس حج ہو گیا الحمدللہ. دعا کرتے ہیں وہ قبول فرمائے گا، مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے. لیکن حج کے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے سے مائنڈ بنانا چاہیے. کسی ایسے بندے کے ساتھ باس بیٹھنا چاہیے جو سمجھا سکے معصومین کی رہنمائی، تعلیمات کی رہنمائی میں کہ یہ کیسے اس کو پرفارم کرنا ہے، کیسے اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے، کیسے اپنی نیت کو ہر جگہ قربت اللہ رکھنا ہے. اس ڈائریکشن کو ہر جگہ. بہت طویل عبادت ہے، بہت سخت عبادت ہے،
لیکن بہت محبوب عبادت ہے۔ اس دن میں نے عرض کی کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حج کی جو ہیں وہ شوقین تھے، حالانکہ خدا کی طرف سے عصمت ان کو عطا ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے 25 حج پیادہ کیے، پیدل کیے، سفاری بھی ساتھ تھی، لیکن کہا کہ یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے کہ اس رستے میں تکلیف اٹھائی جائے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام بغیر زاد راہ کے چل رہے تھے حج کی طرف، لوگ حیران تھے۔ تو لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ایک خاص محبت سے انسان کو حج کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ محبت پہلے سے دنیا کے دھندے، پریشانیاں، مصروفیات اپنے مقام پہ، لیکن اس طرح اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، تب صحیح معنی فائدہ اٹھاتا ہے آدمی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، چند معدود دن ہیں، کوئی زیادہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے ہمارا سفر لگتا ہے، تھوڑا سے وہاں کے ارینجمنٹ میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، ورنہ حج تو بس 8 کو احرام باندھا، 9 کو عرفات میں گئے، 10 کو جو ہے وہ آئے، اس سے پہلے عمرہ مکمل کیا، اور 10 کو واپس آئے، واپس منا میں آئے، قربانی کی، حلق کیا، پہلے شیطان کو کنکر مارے، پھر قربانی کی، پھر حلق کیا یا تکثیر کی، اس کے بعد جو ہے وہ 11ویں رات رہے، 12ویں رات رہے، 11 کے دن جو ہے وہ کنکر مارے تینوں کو، اور 12 کے دن بھی تینوں شیطانوں کو جو ہے وہ کنکر مارے۔ میں مختصر نظر کر رہا ہوں، 13 کی صبح تک بھی رہ سکتا ہے، لیکن 13 کی صبح کے بعد باہر اس کو جانا چاہیے۔ اگر رات ہو جائے 12 کو تو 13 کی صبح تک رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ جنرل احکامات ہیں۔ ویسے مناسک حج میں تفصیل سے ہیں، حج موجود ہیں، بہت مسائل حج موجود ہیں، ان پر توجہ جو ہے بہر صورت کرنی چاہیے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن یعنی 11 اور 12 کا دن وہاں رہ کر نکلنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جو 13ویں کے دن تک رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایام تشریق کہلائے جاتے ہیں۔ منیمم 2 دن تو بہرحال 11 اور 12، 10ویں کے دن یعنی عید کا روز جو ہے وہ تو بہرحال اس کو مینا پہنچنا ہے، اس کو جمرہ عقبہ کو یعنی بڑے شیطان کو پتھر مارنے ہیں ساتھ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنی ہے، یہ ترتیب ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حلق جس کو شیو کہتے ہیں یا جو ہے وہ تکثیر کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے جیسے میں نے کہا 11 کو تینوں شیطانوں کو ساتھ کنکر مارنے ہیں۔ اب یہ سمبولک ہے سارا، شیطان وہاں نہیں بیٹھا، پتھر ہے، وہ بھی آگے پتھر ہے۔ دشمن خدا کے خلاف آپ نے اعلان جنگ کر دیا، عملی طور پر حصہ لیا، یہ آپ کی تربیت ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں وہاں جا کر بڑے وہ عقل مند ہیں، کبھی کہتے ہیں دیکھو یہ قربانی کا گوشت جو ہے ہم نے خواہ وہاں پھینک دیا ہے، اور اس کا کیا فائدہ ہے، یہاں کوئی غریب بھی نہیں ملتا، اور ایسے ہی پھینک کے چلے آتے ہیں۔ ان عقل مندوں سے اگر سوال کیا جائے کہ آج کل فوجیوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اس میں لائیو ایمونیشن استعمال ہوتا ہے، کئی فوجی مارے جاتے ہیں، اس میں پیٹرول خرچ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ایمونیشن خرچ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ بساؤ کا جہازوں کا نقصان ہو جاتا ہے، بساؤ کا ٹینکوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کوئی عقل مند یہ نہیں کہا یہ غلط کر رہے ہیں، یہ پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں، یہ پیسہ رکھتے ہیں اپنے پاس خزانے میں، یہ ایکسرسائز فوجیوں کی تربیت، یہ ایکسرسائز کیوں ہو رہی ہے، خواہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ لیکن کوئی تھوڑی سی سوچ رکھنے والا، وہ یہ میرے خیال میں انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں جس قسم حرکتیں اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو ماڈریٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اعتراض نہیں کرتے، ٹھیک ہو رہا ہے، فوجی تربیت نہیں حاصل کرے گا تو جنگ کیسے لڑے گا۔ لہذا ایک بندہ مسلم و مومن کو ایک بہت بڑے دشمن خدا کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اور اس کے حملوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ اگر اس کی تربیت کا بندوبست نہ ہو، اور اگر اس میں اس قسم کی تربیت نہ ہو کہ تمہیں خدا کے لیے، خدا کی محبت میں اگر سب کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، تمہیں اگر خدا کے لیے کہا جائے کہ پتھر مارو، پتھر کو مارو، شیطان کے عنوان سے جو جیسے ڈمی قسم کا شیطان ہے تو مارو، تم حکم خدا ہے۔ اسی طرح اگر تمہیں کہا جائے کہ تم جو ہے وہ، تمہیں نہیں کہا گیا کہ تم بیٹوں کو ذبح کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے گردنیں اتار دو، یہ فرمایا گیا کہ یہ دمبے ہیں، یہ لیلے ہیں، ان کو جو ہے وہ دمبوں کو جو ہے ذبح کر کے، یا بکروں کو ذبح کر کے، یا اونٹوں کو ذبح کر کے تم اپنی جو ہے وہ ذمہ داری پوری کر ڈالو۔ اور اگر وہاں مستحق نہیں ملتا تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے کہ آپ مستحقین کو بھی ساتھ لے جائیں، آپ کا کام تھا کہ آپ نے حکم خدا کو پورا کیا آپ نے۔ اور اب اگر
وہ بالکل اسی طرح تربیت کا حصہ ہے کہ آپ نے خدا کے راستے پر جس طرح جان کو جو ہے وہ لگا دیا ہے، مال کو بھی لگانے کے لیے تیار ہیں، سب کو چھوڑ کر چلے گئے، اس طرح وہاں بھی جو ہیں وہ ہر مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اوور انٹیلیجنٹ بننے کی بجائے احکام خداوند متعال کی اطاعت جو ہے وہ کی جائے، اور اسی میں ہی فائدہ ہے۔ اور یہ باتیں جو ہیں وہ تربیت کا حصہ ہیں، یہ نقصان نہیں ہے، تربیت کا حصہ ہے کہ خدا کے لیے سب کچھ دینے کے لیے بندہ مومن و مسلم کو تیار رہنا چاہیے۔ یہی سوچ ہے، اور زندگی میں اسی سوچ کے ذریعے کامیابیاں ملتی ہیں اور ہوئی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی کو صحیح سوچ پہلے سے تیار کرنی چاہیے، کہیں وہاں جا کر جو ہے وہ مشکل میں نہ پڑ جائے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، اس کی ریزننگ پہلے سے تیار ہو تاکہ وہاں اس کو پریشانی نہ ہو کہ میں نے یہ حج جو کیا ہے اس میں کہیں بھی یہ وہ کی بات اور جو ہے وہ میں شک میں مبتلا نہیں تھا، جو کام کیا ہے احکام خدا اور رسول اللہ اور آل بیت علیہ السلام جو احکامات ہمیں سکھائے تھے، خدا کی طرف سے لے کر آئے تھے، اس کے مطابق کیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ بات اس کے لیے اچھی ہے، 2 دن رہے یا تیسرے دن بھی رہ جائے تو لمن اتقی واتقوا اللہ واعلموا، فاذکروا اللہ کا مطلب اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کے طریقے آسان ہیں، مسئلہ نہیں ہے، استغفار، دعا، لیکن خاص کلمات جو ہیں وہ عموماً اللہ اکبر تکبیرات ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد واللہ اکبر، جو عید کے روز جو ہے وہ ہر نماز کے بعد جو ہے کہا گیا، کتنی بڑی بات ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے ان تکبیرات کو انسان۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ حج پہ ہیں، یہاں بھی ہمیں وہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، علامہ ہدانا علامہ اولانا، یہ باتیں یہاں بھی ہونی چاہیے کہ جس پر اس نے اللہ کی حمد ہے، کہ جس پر اس نے ہمیں اور بڑائی بیان کرتے ہیں کہ جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کر، پھر اس نعمت جو ذکر خدا کی طرف ہمیں متوجہ کیا، ہماری مدد فرمائی، یہ ان نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں، میجارٹی میں ہیں وہ لوگ اس کو یاد نہیں کرتے۔ یہ اس سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے یاد کرنے کی توفیق دی ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، سارے معاملات میں خدا کو ناراض کرنے سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ حج کے معاملات کو خدا کے لیے کرو، اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تاکہ اعمال جو ہیں وہ آپ کے صحیح ڈائریکشن میں رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، پیغمبر سے خطاب کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بعض لوگ بڑی نائس وے آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور تجھے بھی بڑی بھلی لگتی ہے ان کی گفتگو۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ میرے بہت بڑا مومن، پکا مومن، میں سچا ہوں۔ قرآن مجید نے اشارہ فرمایا وہ الد الخصام، وہ بڑا پکا دشمن ہے۔ اور اس کی یہ ہے کہ ویسا تولا سعی فی الارض، جب وہ تولا کے معنی 2 ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب اسے حکمرانی ملے، ایک یہ بھی معنی ہے تولا کا مطلب ایک منہ موڑ کر تم سے جاتا ہے۔ پہلا یہی کرتے ہیں کہ جب وہ تجھ سے پھر کر جاتا ہے تیری معافت سے، زمین میں فساد کی کوشش کرتا ہے، لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کرتا ہے کھیتیوں کو اور نسل کو برباد کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، خدا فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ منافق کی بات ہو رہی ہے جو پیغمبر کے سامنے اور کہتے ہیں اور ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ اس میں دوسرا معنی اگر لیا جائے کہ جب ان کو حکمران بنایا جائے، ہے تو ایک اخنس نامی شخص تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں،
لیکن قرآن مجید کی آیات جو ہیں کسی شخص کے بارے میں نازل ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس وہ وہیں رکی ہوئی ہیں، بلکہ قرآن مجید کی آیات وہ ہر زمانے میں وہ اپلائی ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں۔ ایک فرد اگر سبب بن گیا اس آیت کے نزول کا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آیت وہیں رک گئی۔ ایک یہ سوچ رکھنے والا آدمی آتا ہے، آ کر کہتا ہے پیغمبر کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، پیغمبر بھی خاموشی سن لیتے ہیں، اس کے بارے میں بون کیا پیغمبر کو کہ یہ آدمی بڑا پکا دشمن ہے، جب اس کو حکومت مل جائے تو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اس کا دوسرا مطلب، ایک مطلب وہ تمہاری محفل سے مڑتا ہے، ایک مطلب یہ کہ جب جس کو زمین پر حکمرانی مل جائے تب اللہ تو زمین میں فساد کرے گا، کرتا ہے منافق، اور ہلاک کرتا ہے کھیتیوں کو اور نسل کو برباد کرتا ہے۔ اللہ معاف کر دے، منافقین پرواہ نہیں کرتے کہ کچھ ہو جائے، ان کے پاس حکومت رہ جائے، کتنے بندے مارے جاتے ہیں مارے جائیں، کھیتیاں برباد ہوتی ہیں برباد ہو جائیں، فساد برپا ہوتا ہے مسجد اس میں زمین میں ہو جائے، لیکن وہ جب انہیں حکمرانی ملے تو وہ حکمرانی سے وہ ہر صورت میں اپنی حکمرانی قائم رکھنا چاہتے ہیں، اللہ ناراض ہو جائے، پیغمبر ناراض ہو جائیں۔ اور یہ پہلے سے ہوا، جن لوگوں نے پیغمبر کی سنن کی پیروی نہیں کی حکمرانوں نے کل بھی اور آج بھی وہ اس آیت کے ذیل میں آتے ہیں۔ جو پیغمبر کے حکم کے مطابق حکمران بنے ان کو متعلق یہ آیت نہیں فرماتی۔ تو بہرحال اس میں بہت سے اشارے ہیں، انسان غور و فکر کرے تو بات سمجھ آ جا سکتی ہے کہ کن کن لوگوں نے فساد برپا کیا۔ فسادی بھی ایسے کام کرتا ہے، مثلا آج دیکھیں کہ ایک جگہ ظلم ہو رہا ہے تو لوگوں نے کہا ہم آ رہے ہیں ظلم کو روکنے کے لیے، لیکن ظلم کو روکنے کے بجائے خود انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک جگہ تو وہ کر رہے ہیں، دوسری جگہ پھر نہیں۔ یہ جو ہے اس قسم کی کیفیت جو ہے وہ امن کے لیے نہیں بلکہ فساد کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، اور وہ جو مفسد ہے وہ بھی اسی عنوان سے کرتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں۔ اب فرق کیسے معلوم ہو؟ فرق صرف ایک ہے، جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق بندہ مومن کے لیے کیسے وہ فرق کرے کہ کون مفسد ہے اور کون مفسد نہیں؟ جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق حکمران بنا اور وہ حکمرانی کر رہا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی اٹھتا ہے تو وہ یقیناً مفسد ہو جائے گا، اور وہی اس آیت کے ذیل میں آئے گا۔ اور اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے حکمران بنا ہے تو وہ خود ہی مفسد ہے، لہذا اس کے خلاف اٹھنا جو ہے، جیسے مثلا یزید ہے، اب یزید دعوے کرتا ہے میں حکمران ہوں، لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے، اس لیے بہت سے لوگوں نے اسی یزید کے دعوے کو صحیح سمجھ کر مولا حسین علیہ السلام کے خلاف باتیں کیں۔ اب یہاں کوئی کیسے فیصلہ کیا جائے کہ یزید مفسد ہے یا استغفر اللہ نعوذ باللہ؟ لیکن میرے خیال میں مومنین و مسلمین سب سمجھتے ہیں کہ یزید مفسد تھا، کیونکہ پیغمبر کے احکامات کے خلاف وہ حکمران بنا اور اس نے جو ہے حکمرانی کی ہے۔ اس طرح دوسروں کے بارے میں فیصلہ ہو سکتا ہے کہ حکم خدا اور رسول سے ہٹ کر جو آدمی لوگوں کے سروں پر سوار ہو گیا اور حکومت شروع کر دی، وہ اس آیت کا کہ جب وہ حکمران بنتا ہے تو زمین میں فساد برپا کرتا ہے اور کھیتیوں کو اور نسل کو برباد کرتا ہے۔ آج اکثر مسلمانوں کی اکثریت اسی 30-40 سال سے بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں لیکن وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ لوگوں کو لوگوں کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن دوسرے مسلمانوں کو بھی جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو بہت ہوشیاری سے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پھر ایک منافق کو ہٹا کر دوسرا منافق نہ آ جائے۔ اللہ اور رسول کا جو سسٹم اس کو سامنے رکھا جائے، اللہ اور رسول نے جو ہدایت دی اس کو سامنے رکھا جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ،
وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے کہاں خلاف ورزی کی ہے، جیسے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری بھی عزتی ہو گئی۔ بالاسم، ظاہر ہے کہ وہ زندگی سوچ ہی اس کے گناہ والی ہے۔ فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ ایک یہ سوچ رکھنے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں، ایک دوسرا عمل آ رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی جان کو بیچ کر رضائے خدا کے لیے جو ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہجرت والی واقعہ کے لیے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا علی علیہ السلام سے یہ سب واقعہ بیان ہے، لیکن یہ اچانک ہوا، ظاہر ہے کہ پری پلان ایسے نہیں تھا کہ جو کہ حملہ اچانک ہو گیا، انہوں نے پلاننگ کی اور فوراً پیغمبر کے گھر کو گھیر لیا۔ اب وہاں مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اور اپنی چادر عنایت فرمائی۔ اس کا مطلب حضرت علی پیغمبر کے گھر میں رہتے تھے، پیغمبر کی تربیت میں رہتے تھے، اور اتنی سی بات سن کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر کو فرمایا ہاں علی، تم یہ امانتیں دے کر میرے پاس پہنچ جانا جو میرے پاس مشرکین و کفار کی امانتیں پڑی ہیں۔ تو پہلا سجدہ شکر کا وہاں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ شکر ہے کہ آپ کی جان بچ جائے گی، چادر اوڑھ کر سو گئے۔ مولا فرماتے ہیں اس رات جتنا میں سویا، جس اطمینان سے سویا، کبھی بھی نہیں سویا۔ ساری رات عبادت کرنے والا شخص، رب کرنے والا شخص، وہ رات کو کیسے سوئے گا؟ لیکن وہ رات سونا ہی ساری عبادات سے افضل تھا۔ اس کا حکم رسول تھا، اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول، اس کو کہتے ہیں جب پیغمبر کی اطاعت اس حد تک چلی جائے تو پھر خداوند متعال کی رضائیں حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ اس لیے خدا نے کہہ دیا کہ پیغمبر کی اطاعت میں میری رضائیں شامل ہیں۔ سو گئے مولا علیہ السلام۔ جناب جبریل سے تفسیر سالبی والے میں لکھا، دیگر مفسرین میں لکھا، کہا کہ جناب جبرائیل و میکائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، تم میں سے ایک کی زندگی میں نے زیادہ بنائی ہے، کوئی ہے جو دوسرے کو دے دے جو آپ کی جو زیادہ زندگی خاموش رہے، اور میں جاؤ زمین پہ جاؤ دیکھو کہ علی اپنی زندگی اپنے بھائی رسول اللہ پر قربان کر کے سویا ہوا ہے۔ جناب جبرائیل و میکائیل نیچے آئے، سرہانے کی طرف جناب جبرائیل کھڑے ہو گئے، پینتی کی طرف حضرت میکائیل کھڑے ہو گئے، اور دونوں نے کہا بخین لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، رب العالمین فرشتوں میں آسمانوں پر آپ پر فخر و مباحات آپ کے اس فعل پر فرما رہا ہے، تجھے مبارک ہو کہ رب العالمین نے آپ کے اس عمل کو بہت عظیم سمجھا ہے اور آپ کے اس عمل پر جو ہے وہ فخر فرما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس پر تقریباً اتفاق ہے مفسرین کا، اگرچہ معاویہ نے سمرہ بن جندم کو بہت پیسے دیے تاکہ اس آیت کو کسی طرح ابن ملجم کی تعریف میں، جو مولا علی کا قاتل تھا، دیکھیں ایسے بھی ہوا، لاکھوں دینار دیے کہ اس کی اس آیت کو اس کی شان میں شامل کیا جائے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں، اس آیت کا مضمون دیکھیں، ابن ملجم کا کام دیکھیں، وہ جو صحابہ حضرت علی کو صحابی صرف ماننے والے ہیں وہ بھی کہیں گے نہیں، یہ کسی دوسرے کے، وہ ابن ملجم کی شان میں نہیں ہو سکتا۔ جو حضرت علی علیہ السلام کو اہل بیت اور صحابہ میں سے مانتے ہیں وہ بھی یہ کہے گا کہ یہ آیت ابن ملجم کی تعریف نہیں ہو سکتی جو مولا علی کا قاتل ہے۔ جو آدمی حضرت علی علیہ السلام کو امام مانتا ہے، معصوم مانتا ہے، اور حضور کے بعد تمام امت مسلمہ کا امام مانتا ہے، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی حدیث بھی نہ ہوتی، لیکن معاویہ نے یہ بھی کوشش کی کہ اس آیت کو ابن ملجم کی شان میں بیان کیا جائے، اور کتابوں میں آ گئی۔ پتہ نہیں وہ کتابیں کیسی ہیں جو خوارج سے روایت لینا درست سمجھتے ہیں لیکن جعفر صادق سے روایت لینا درست نہیں سمجھتے، یعنی اس چینل سے درست نہیں سمجھتے کہ جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، محمد باقر کہتے ہیں میں نے اپنے بابا علی زین العابدین سے سنا، علی زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا،
حسین ابن علی فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا، علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی اپنے مولا آقا سید و سردار محمد الرسول اللہ سے سنا، اور انہوں نے جناب جبرائیل سے سنا، جناب جبرائیل نے رب جلیل سے لیا یہ بات۔ اس سلسلے سے روایت نہیں لیتا وہ محدث، اور خوارج سے لے لیتا ہے، اس لیے کہ وہ سچ بولتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بات ہے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ بہت بڑی سیاست چلے گی درمیان میں، اگر مسلمان اس سیاست کو نہیں، حکومتوں کی سیاست چلی، اگر مسلمان اس سیاست کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، مرتے دم تک غلط راستے پر رہ سکتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ بنو امیہ نے کیا کچھ کیا ہے، یہ سمجھیں کہ بنو عباس نے آپ لوگوں کو رائے حق سے ہٹانے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں۔ اگر یہ نہیں سمجھ پاتے تو ٹھیک ہے، ہم صرف یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو متوجہ کریں، تمام مسلمانوں کو، اس میں بلا امتیاز۔ یعنی میں کہتا ہوں آج دو ہمارے بڑے جو ہیں وہ فرقے شیعہ اور سنیوں سے بھی گزارش ہے، شیعوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کے اندر بھی اتنی تعلیمات جو ہیں وہ ایسی ہی باتیں آئی ہیں کہ جس سے وہ یعنی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی غلط قسم کی سوچ ان کے ذہنوں میں بھی آ گئی ہے، اور ہے اس میں، اس کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اس سوچ کو صحیح رکھنے کے لیے محمد علیہ السلام کی صحیح روایات کی طرف انسان کو بڑھنا چاہیے۔ علماء نے آج بہت زحمتیں اٹھائی ہیں ان روایات کو جو ہے وہ صحیح رکھنے کے لیے۔ تو یہ آج جو ہے مولا علی صاحب کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور یہ شب ہجرت نازل ہوئی ہے۔ پر میں اس میں تقابل نہیں کرتا، آسان ہے فیصلہ کرنا کہ حضرت علی کو سلا کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امانتیں کیسے یا تو پہلے سے بتا رکھی ہوں گی، یا اس روایت کے مطابق شکر اللہ علی تم وہی سوچتے ہو جو میں سوچتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں تم وہی دیکھتے ہو۔ تو رب العالمین کی طرف سے حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انداز سے جو ہے سوچا کرتے تھے، اور ان کی سوچ ایک انداز سے ہوا کرتی تھی۔ یہ حضور نے اپنے مختلف فرامین ارشاد فرمایا۔ تو لوگوں، اگر آپ نے پیغمبر کی سنن لینی ہے تو حضور کے بعد حضرت علی علیہ السلام 40 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، 30 برس زندہ رہے، کیوں نہ اٹھو اور وہ سنن جو حضرت علی کی طرف سے روایت ہیں، پیغمبر کی سنن ان کو لے لو، مسئلہ آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کو مولا حسن و حسین کی طرف سے قرآن کی تفسیر سنن ملیں کتابوں میں، تو دیکھیں 60 اور 61 ہجری کے پہلے مہینے میں شہادت ہوئی مولا حسین علیہ السلام کی۔ کتنے سال ہو گئے پیغمبر کے بعد؟ 50 برس مسلمانوں امت مسلموں میں رہے۔ پتہ نہیں امت نے توجہ کیوں نہیں فرمائی کہ اگر پیغمبر کی سنت لینی ہے تو اس پیغمبر کے گھر میں پلنے والے شہزادوں سے کیوں نہ لی جائے۔ یہی بات آپ سے عرض کرنی ہے۔ اس میں سوچئے، آپ کا اپنا فائدہ ہے، ہمیں کسی کی جو ہے وہ اس بات سے یہ غرض نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی کو ہم تان و تشنیع نہیں کر رہے۔ ہمارا ہر عقل مند کا فیصلہ ہے کہ میں بیسٹ کو اختیار کروں۔ بیسٹ یہی ہے کہ ان لوگوں سے پیغمبر کی سنن لی جائیں، ان سے روایت لی جائیں کہ جو روایات کرنے میں پیغمبر سے انہوں نے سیکھا ہے، سب کچھ پیغمبر کی اداؤں کو سیکھا ہے، پیغمبر کی گود میں پلے ہیں، پیغمبر کی زبان کو چوسا ہے، اور پیغمبر کی ہر ادا کو فالو کیا ہے۔ پیغمبر نے بھی اس میں ذرا برابر بھی استغفر اللہ بخل نہیں کہا، بخل نہیں رکھا۔ فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ باتیں ساری پیغمبر نے صرف اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی محبت میں نہیں فرمائی، بلکہ یہ امت کے لیے ہدایت ہے، تاکہ امت ان سے میری سنن لے، ان سے میرے آداب سیکھے، ان سے میری سیرت لے۔ جب کبھی بھی کہیں امت میں مسئلہ پیدا ہو تو دوڑو اور حسن و حسین سے علیہ السلام سے جا کر سنن پیغمبر لو۔ آج اختلافات کا آسان ترین ذریعہ یہی ہے عزیزو کہ تمہیں جہاں علی و بطول علیہ السلام اور حسنین شریفین سے پیغمبر کی سنن اگر نریٹڈ ملیں، ان کو لے لو۔ اور ان کتابوں، ہم نہیں کہتے فلاں کتاب، معیار قرار دو حدیث کے کتابوں کا، کہ جہاں ان ہستیوں سے سنن ہے پیغمبر، ہم دوسروں کی بات نہیں کہہ رہے غلط ہیں یہ صحیح ہیں، لیکن ہمیں تو بیسٹ کی طرف جانا ہے۔ جن لوگوں نے، جن کتابوں نے ان سے روایت لی ہے، پیغمبر کی سنن کو ان سے لے کر لکھا ہے، وہ بیسٹ ہوں گی، لہذا ان کی طرف جائیے۔ اللہ رب العالمین آپ کی اور ہماری مدد فرمائے،
اور ہمیں راہ راست پہ رکھے، ہماری عنایت فرمائے، جتنے اعمال ہیں، حج ہوں، نماز ہوں، زکوٰۃ ہو، ہمیں خداوند متعال ان کو قربتاً اللہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نظر نیاز دیں تو، یا اگر ہم کوئی عزاداری کی محفل کریں تو، ان میں کوئی اگر افعال کریں تو قربتاً اللہ کے لیے لازمی ہے۔ اسی طرح جو ہیں وہ ہمیں کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، تاکہ وہ اعمال دنیا میں ان کا فائدہ جو ہے وہ ملے، اور آخرت میں جو ان کا فائدہ ہے وہ بھی ہمیں اللہ عنایت فرمائے، اور ان ہستیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن مجید کے پڑھنے والوں میں سے شمار فرمائے، قرآن مجید پہ غور کرنے والوں میں سے شمار فرمائے، قرآن مجید سے غافل لوگوں میں سے شمار نہ فرمائے۔ اللہ ہماری عنایت فرمائے۔ خدا آپ کی مدد کرے، خدا میری مدد کرے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ خدا آپ کی حفاظت کرے، امت مسلمہ پر احسان فرمائے، اہل بحرین کی مدد فرمائے، تمام امت مسلمہ کی مدد فرمائے۔ اس وقت حضور کی امت مشکل لہو ہے، خدا ان کی مدد فرما، قرآن کے صدقے میں، اپنے حبیب کے صدقے میں، ان کی اعلیٰ تھار کے صدقے میں، اور وہ ظالم جو نام نہاد مسلمان ہیں، حکمران ہیں، ان کو امت مسلمہ کی طرف سے دفع فرما، اور امت مسلمہ کی مدد فرما، اور ان کو صحیح رہنماؤں کے پہچان کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ دعا کریں کہ اللہ میری مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔